خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وصحابه الذين تصرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں معزز سامعین و اکرام، حمد و ثناء نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں احباب دے سامنے قرآن مجید والفرقان الحمید وچوں ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینو حق عرض کرن دی، احباب نو حق سنن دی، تے سانو تمامی احباب نو حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ماہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے، آج تو کچھ دنوں تو بعد بڑی مبارک تے مقدس تے مطہر رات آن والی ہے جنوں اسی شب برات دے نام دے نال یاد کرنے ہاں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک تے مقدس رات دے اندر سانو عبادت و ریاضت تسبیح و تحلیل دے نال نال سچی تے سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ساڈے کول بڑا سنہری موقع ہے. اگر اگے پیچھے توبہ دا معاملہ نہ جانے قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن ویسے بھی توبہ قبول ہوندی ہے رب دے دربار پرونوار دے اندر. چونکہ توبہ دے قبولیت دے کچھ شرائط نے. پہلے نمبر تے اپنے گناہاں نو تسلیم کرنا کہ یا الہی میرے کوڑے گناہ ہو گئے نے، انہاں گناہاں تے شرمندہ ہونا. پھر او دے تو بعد آئندہ واسطے انہاں گناہاں نو چھڈن دا پکا تے ٹھکا وعدہ کرنا. اے توبہ دی علامت قبولیت ہے کہ پہلے گناہاں نو تسلیم کیتا جائے،
کہ یا الہی میرے کو فلاں گناہ ہوئے تے جڑے علم دے اندر نہیں، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانن والا ہے، جڑے بھی سابقہ گناہ ہوئے نے میں انہاں دی معافی منگنا تیرے دربار چ، میں انہاں تو شرمندہ بھی ہاں تے آئندہ میں گناہاں نو چھڈن دا پکا تے ٹھکا تیرے نال وعدہ کرنا۔ یہ ہے دعا توبہ دی قبولیت دی علامت تے شرائط۔ اس وقت احباب نو چاہیے اس راتوں پورے طور تے فائدہ اٹھاؤ تے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ رب ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رب نے تواڈے ول نازل فرمایا ہے نا، اس حکم نو لوکاں تک پہنچا دیو، اس گل نو لوکاں تک، ان احکام نو لوکاں تک پہنچا دیو۔ اللہ دی حکم نو لوکاں تک پہنچانا اے دا نام ہے تبلیغ۔ کی نام ہے دا؟ تبلیغ۔ اے دے نو کہندے نے تبلیغ۔ تے اللہ تعالی ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر تساں ایسا نہ کیتا، اللہ دے حکم اگے نہ پہنچائے، اللہ دا پیغام اگے نہ پہنچایا، اللہ تعالیٰ دا جو فرمان ذیشان اگے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتا، سمجھ لو تسا پھر رسالت دا حق ادا کیتا نہیں۔ رسالت دا حق ہے کہ رب دا پیغام اگے پہنچایا جائے۔ فرمایا اگر ایسا نہ کیتا پھر تسی سمجھ لو کہ رسالت دا حق ادا کیتا۔ تے علماء بھی چونکہ ورثۃ الانبیاء نے، سونے دے علم دے وارث نے، سونے دے احکام دے وارث نے، سونے دے فرمان دے وارث نے، دین اسلام دے وارث نے، چونکہ جو نبیاں دی ڈیوٹی ہے اللہ دے حکام نو اگے پہنچانا، علماء حقہ دی بھی ڈیوٹی ہے کہ اللہ تو دے رسول دے پیغام نو اگے تے جڑا نہیں پہنچائے گا اس بندے نے پھر حق ادا کیتا۔ چاہے کوئی ناراض ہوئے، علماء دا کام میں حق بیان کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کوئی غصے ہوئے، علماء دا کام میں حق بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ علماء حق قوم وال نہیں ویکھ دے بلکہ وہ اللہ تے او دے رسول وال ویکھ دے کہ اللہ تے او دے رسول دا حکم کی ہے۔ ہن توجہ فرماؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک مکہ مکرمہ دے اندر زندگی گزاری۔ کنے عرصہ؟ کوئی دشمن نہیں، کوئی دشمن نہ اپنا دشمن نہ بیگانہ دشمن، سارے صادق تے امین دے پھریرے بلند کردے سن، آقا علیہ السلام دے صداقت دا اعلان کردے سن، آقا علیہ السلام دی امانت دا اعلان کردے سن، سونے دی شرم و حیا دا اعلان کردے سن، آقا علم و حلم دے مجمع جسمے سن وہ دا اعلان کردے سن، آقا دی شرم و حیا دا اعلان کردے سن، آقا دی صداقت و امانت دا اعلان کردے سن، کدے کوئی بندہ دشمن نہیں۔ لیکن جدو رب فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگاں نو میرے وال بلاؤ، میرے وال سونے فرمایا 360 بتاں نو چھڈ دیو، انہاں نو چھڈو تے اس رب دا دامن پکڑ لو۔ بس ایک گل کہن دی دیر سی، پھر سارے مشرک دشمن ہو گئے، سارے مشرک اپنے تے بیگانے بھی دشمن ہو گئے، سارا علاقہ دشمن ہو گیا، سارے کافر دشمن ہو گئے۔ وجہ کی ہے؟ توجہ کرنا، نماز دی تبلیغ کرنا سوکھا ہے، نماز دی تبلیغ کرنا سرکار کہندے تسی بتاں دی پوجا کری جاؤ، میں اپنی نماز پڑھی جانا، کسے نو کوئی دشمنی، بولو تو صحیح، کسی نے کوئی دشمنی، آپ اپنے روزے رکھی جان، وہ بتاں دی پوجا کری جان، کوئی رولا نہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو بتاں تو منع کیتا، ناری پریشانی بڑھ گئی، پتہ چلیا نماز دا حکم دینا، روزے دا حکم دینا، زکوٰۃ دا حکم دینا، حج دا حکم دینا اے سوکھا ہے، برائی دے خلاف جہاد کرنا بڑا اوکھا ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ برائی تو روکنا بڑا کہ نہیں اوکھا؟
برا تو پھر دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ شراب تو روکو تو شرابی دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ چور تو روکو چور دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ ڈاکے تو روکو ڈاکو دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ زنا تو روکو زانی دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ شراب تو روکو شرابی دشمن ہوئے گا کہ نہیں؟ تسی اپنی نمازاں پڑھی جاؤ، شرابی شراب پیتی جائے، چور چوری کری جائے، ڈاکو ڈاکا ماری جائے، زانی زنا کری جائے، انہوں تہاڈی پریشانی نہیں، تانوں اودی پریشانی نہیں، کدے بھی روڑا بندا روڑا بننا ہی ہو جو تسی حق بیان کرنا ہے۔ جدو حق بیان کرو گے تو پریشانیاں بن جان گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عظمت تو قربان جاواں، آپ نے بھی تبلیغ فرمائی، جدو تبلیغ فرمائی نا آپ دے بھی لوگ دشمن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ نے رسالت فرمایا فرعون آپ دا دشمن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنی رسالت دا اعلان فرمایا قوم نو نمرود نو بوتا تو روکیا، نال ہی دشمن ہو گیا۔ فرعون نو کہ اللہ دے رستے تے آ جا، نال ہی دشمن ہو گیا۔ آقا دو جہان نے جدو بوتا تو منع کیتا، نال ہی دشمن ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدو سونے دے حکام اگے بھیجے نا مشرکین مکہ بھی دشمن ہو گئے، یہود و نصارہ بھی دشمن ہو گئے، مشرک تے کافر بھی دشمن ہو گئے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر 13 سال تک آپ نے اعلان نبوت تو بعد 13 سال تک تبلیغ فرما دے رہے نے۔ مکہ دے مشرک سارے دشمن ہو گئے، مدینہ منورہ دے اندر گئے، اوتھے یہود و نصارہ دے نال وا پہ گیا، یہودی بھی دشمن ہو گئے، عیسائی بھی دشمن ہو گئے۔ پتہ ہے چلیا جڑا حق بیان کرن والا ہے او دے لوگ دشمن بن جاندے نے، تے جڑا گول مول رہن والا ہے، ہر دل عزیز بنن والا ہے، ہر ایک دی اکھ دا تارا بنن والا ہے، ماشاءاللہ بڑے فخر نال مقتدی دسن گے ساڈا مولوی بڑا چنگا ہے، اونوں پورے پنڈ چوں کوئی بھی ماڑا نہیں کہندا۔ اللہ فرماندا ہے اے دے ورگا لانتی بندہ کوئی نہیں، سونا فرماندا ہے دے ورگا لانتی بندہ کوئی نہیں، مولا علی فرماندے نے دے ورگا بندہ کوئی نہیں۔ او جنوں تو چنگا کہنا ہے او دے ورگا منافق کوئی نہیں، جنوں تو چنگا کہنا ہے او دے ورگا لانتی کوئی نہیں، کیونکہ جدو حق بیان کرے گا پھر تے مخالف بھی ہون گے، پھر تے حمایتی بھی ہون گے، پھر تے دشمن بھی ہون گے، پھر تے سجن بھی ہون گے۔ او آقا نالوں تے وڈا دیانتدار تیرا مولوی نہیں نائے گا، آقا نالوں وڈا دیانتدار تے تیرا پیر نہیں نائے گا۔ جدو سونے دے دشمن ہے، سونے دے در سامنے منافق بھی ہے، سونے دے سامنے چاند دے دشمن بھی ہے، سونے دے سامنے عزت دے دشمن بھی ہے، تیرا مولوی تے تیرا پیر کوئی الوکار نہیں آ گیا، یہ دا مطلب حق بیان نہیں کر رہا۔ مولا علی فرماندے نے جیڑا مولوی آکھے میری ساری دنیا پیار کرن والی ہے، مولا علی فرماندے نو بندہ منافق ہے، مولوی نہیں بلکہ عام بندے دی بھی گل ہے۔ اگر عام بندہ کہ میرے سارے سجن نے میرے سارے پیار نے، نہ بھائی نہ سمجھ لا تو منافق ہے، ہر ایک نو منڈا دین والا ہے، ہر ایک نو چنگا کہن والا ہے، تو ماڑے نو ماڑا نہیں کہندا، چنگے نو چنگا نہیں کہندا، چور نو چور نہیں کہندا، ڈاکو نو ڈاکو نہیں کہندا، شرابی نو شرابی نہیں کہندا۔ اگر کمے پھر تیرے بھی دشمن ہون گے، تیرے بھی سجن ہون گے، یہ دا مطلب ہے تو جو حق بیان نہیں کردا، فرمایا دا مطلب ہے تو منافق ہے، حق بیان کردا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک جنازہ پڑھنے واسطے تشریف لگے، پتہ چلیا بھی اس علاقے جو ایک بزرگ رہندا ہے تو فوت ہو گیا ہے، تو چلو دا جنازہ پڑھیے، چلو دا بایزید بستامی میں چلے گا اپنے مریدان دے نال۔ فرمایا جدو گئے تو رستے تے پوچھا سناؤ بزرگ کون سر، کہتے جی بڑے چنگے سن، بڑے انہاں کدے کسے نو ماڑا چنگا آکھیا، یہ گل بڑی قابل غور ہے، انہاں کدے کسے نو ماڑا چنگا نہیں آکھیا، بڑا چنگا سی۔ بایزید بستامی فرماندے تے بے ایمان ہے، یہ کی ہے بول کچھ نہیں ہوندا، کی ہے وہ جڑا کافر نو بھی ماڑا نہ آکھے، منافق نو بھی ماڑا نہ آکھے، چور نو بھی ماڑا نہ آکھے، ڈاکو نو بھی ماڑا نہ آکھے، شرابی نو بھی ماڑا نہ آکھے، سرکار دے گستاخ نو بھی ماڑا نہ آکھے، توحید منکر نو بھی ماڑا نہ آکھے۔ آپ فرماندے نے تے بے ایمان ہے، چلو گھر نو چلی اسی دا جنازہ کوئی نہیں پڑھنا۔ پتہ ہے چلیا جڑا حق بیان کرن والا ہے اونوں پھر میدان کربلا چ قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔
جڑا حق بیان کرن والا ہے انہوں شیب ابی طالب چے قید چے بھی رہنا، جڑا حق بیان کرن والا ہے انہوں نمرود دی آگے چے بھی جانا، جڑا حق بیان کرن والا ہے او دا فرعون نال بھی مقابلہ ہونا ہے، جڑا حق بیان کرن والا ہے او دی چمڑی بھی ادھیڑی جانی ہے، جڑا حق بیان کرن والا ہے انہوں کرو بے گھر بھی کیتا جانا ہے، جڑا حق بیان کرن والا ہے انہوں بچیاں دے صدمے بھی اٹھانے پینے نے، جڑا حق بیان کرن والا ہے انہوں مالی نقصان بھی اٹھانا پینا ہے، تے جڑا دوگلا بن جائے گا پھر انہوں مال تے لبے گا پر اللہ رسول دے دربار چ دا کوئی حصہ۔ ہن ایک مولوی 60,000 روپے تقریر دا لیندا ہے، جے سدن والے داڑھی نہیں رکھی جو نہ کہ پتر داڑھی رکھ، داڑھی میرا خیال انہوں دوبارہ انہوں کوئی نہیں سدنا، بلائے گا؟ بولو تو صحیح یار، جے انہوں پوچھے نماز پڑھتا بھی، جے نماز نہیں پڑھتا میں تقریر کوئی نہیں کرنی، انہوں دوبارہ جے پیر کا چھڑے پتر جے داڑھی نہ رکھی آج تو بعد میرے ڈیرے نہیں آنا، پیر بھی گیا تے مرید بھی گیا۔ آج کل تے حالات ایسے نے جو مرید کہندہ ہو منی جاؤ، جو مقتدی کہندہ ہو منی جاؤ، جو شگرد کہندہ ہو منی جاؤ، تے بلے بلے تے جس دن مطالبہ استاد نے سٹ دیتا، جس دن مطالبہ شریعت امام نے سٹ دیتا، جس دن شریعت مطالبہ ماشاءاللہ پیر نے سٹ دیتا، پھر مرید اپنے کارتے پیر۔ آقا دو جہان ارشاد فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو رب نے تو انو احکام عطا فرمائے نے انہاں دی تبلیغ فرماؤ، کافراں تو نہیں ڈرنا، بے ایماناں تو نہیں ڈرنا، یہود و نصارا تو نہیں ڈرنا، واللہ یعصمک من الناس، رب فرماتا محبوبہ تیری حفاظت میں کرنی ہے، تیری حفاظت میں کرنی ہے۔ ذرا توجہ فرما، آگے قرآن پاک دی گلاں ہوندیاں پئیاں نے، تو رہت آیا او دی حفاظت لوکاں دے ذمہ، تو رہت آئی او دی حفاظت لوکاں دے ذمہ، زبور آئی او دی حفاظت لوکاں دے ذمہ، انجیل آئی او دی حفاظت لوکاں دے ذمہ، پر تینے کتاباں صحیح سلامت لب دیاں، بولو لوگوں کو حفاظت ہوئی نہیں، اور رب فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب فرمائے محبوبہ اس قرآن نازل بھی اساں فرمایا ہے، اے دی حفاظت بھی اساں فرمانی ہے، تے محبوبہ تینوں بھی اساں کریا ہے، تیری حفاظت بھی اساں کرنی ہے، واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، رب فرماتا محبوبہ دین اسلام بھی اساں کریا ہے، اے دی حفاظت بھی قرآن رب نے نازل کی طرح فرماندے دی حفاظت بھی میں کرانگا، محبوبہ تینوں اسا بھیجا تیری حفاظت بھی، دین اسلام اسا بھیجا دی حفاظت بھی۔ پھر ذرا توجہ فرماؤ، یہ تینوں نور نے جنہ دی حفاظت رب نے اپنے ذمہ لئی ہے۔ قرآن پاک بارے جو فرماؤ انزلنا الیکم نورا مبینا، رب فرمایا تواڈے تے اسا قرآن پاک روشن کتاب نازل فرمائی، یہ قرآن بھی نور ہے، واللہ متم نوری ہی، رب فرماتا دین اسلام بھی نور ہے، محبوبہ جڑا اسا تانوں عطا فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، محبوبہ تو بھی رب دی طرفوں نور آئے، اے تینوں نور نے تینہ دی حفاظت رب دی ذات نے فرمانی، تینہ دی حفاظت رب دی، نہ سونے دی شان جو کوئی فرق پا سکتا ہے، نہ قرآن پاک دا زبر زیر شاد مد نو ہلا سکتا ہے، نہ دین اسلام دے حکام نو کوئی بدل، جنہیں سونے نو ہاتھ پائے ہو دی نسلہ مک گئی ہیں، جنہیں قرآن نو ہاتھ پائے ہو دی نسلہ، جنہیں اسلام نو ہاتھ پائے ہو دی نسلہ، جن نہیں تو ہلاکو بادشاہ دی ہسٹری پڑھ کے بیک، تاریخ بغداد کے اندر ایک گل موجود ہے، ہلاکو خان نے جدو بغداد تے حملہ کیتا تے مسلمانوں نے شہید کیتا، مسلمانوں نے زخمی کیتا، سارے بغداد نو تباہ و برباد کر دیتا، نالے انہیں کہا قرآن پاک جنہیں لب دینے سارے قرآن لے آگے میرے دربار سے پیش کرو، کی قرآن کی قرآن پاک لے گھراں دے وچوں مکاناں وچوں دکاناں وچوں مسیتاں چوں مدرسیاں چوں سارے قرآن ہلاکو بادشاہ دے سامنے رکھ دیتے، انہاں سارے نو اگ
استغفراللہ معاذ اللہ، سارے نو اگ لا کے ساڑ کے سوا کر دیتا، انہیں کہ سوا لے جا کے دریا دے سپرد کر دیو تے لوکاں نو شہید کر دیتا، عورتاں نو چوبیبا کر دیتا، عورتاں قتل و غارت دا بازار گرم کر دیتا، حتیٰ کہ توجہ طلب گالے نال ہی آیا لوگ زخمی جڑے پے سن، کئی میتاں پئیاں سن، کئی لاشیں پے سن، ہلاکو کہنا سناؤ تواڈے چوں کیڑا ہن قرآن دی تلاوت کرن والا؟ گل سمجھ آئی ہے؟ کون ہے تواڈے چوں قرآن دی تلاوت کرن والا؟ سن بچیو ذرا توجہ فرماؤ، ماشاءاللہ تسی بھی بچے ادھر بھی بچہ ہے، 6-7 سال دا زخمی بچہ، 6-7 سال دا زخمی بچہ لاشاں دے وچوں اپنے آپ انہوں لاشاں دے تھلوں کڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا، نال ہی پہلے سپارے دی تلاوت شروع فرما دیتی۔ کہہ دے پتر سبحان اللہ انشاءاللہ کچھ نہیں مبردہ، ذرا توجہ فرما، 7 سالہ دا بچہ ہے، بادشاہ دا ظلم و ستم بھی سامنے، بادشاہ دیاں زیادتیاں بھی سامنے نے، قتل و غارت دا بازار بھی سامنے، پر 6-7 سال دا زخمی بچہ لاشاں دے وچوں کھڑا ہو گیا، آسرا دے کے نالی پہلے پارے دی تلاوت کر دے، دوسرے پارے دی تلاوت کر دے، تیسرے پارے دی تلاوت کر دے، نالی فرما دے لاکو بادشاہ سن لے، کراں چو قرآن چو سکنا ہے، دھراں چو قرآن چک سکنا ہے، مکان نہ چو قرآن چک سکنا ہے، دکان نہ چو قرآن چک سکنا ہے، مسجداں چو قرآن چک سکنا ہے، مدرسیاں چو قرآن چک سکنا ہے۔ الحمدللہ اس قرآن دے 5-5 سال دے بچے حافظ قرآن نے انہاں دے سینیاں چو تو قرآن کٹ سکدا۔ ذرا توجہ فرمانا، اے ہوئی قرآن ماشاءاللہ، ذرا توجہ فرما، اے قرآن جنوں اسا کانڈ کیتی ہوئی ہے، اے ہوئی قرآن جڑا سی بچیاں نو نہیں پڑھان دے، اے ہوئی قرآن جی دی تلاوت اسی خود بھی نہیں کر دے، اے ہوئی قرآن، اے قرآن پاک دیاں بڑیاں برکتاں نے یارو، ہلاکو بادشاہ نے قرآن پاک شہید کرا دیتے، مسلمانوں قتل و غارت کرا دیتا، صدیاں بیت گئیاں۔ کی ہویا؟ بولو یار کچھ نہیں ہوتا، کی ہویا؟ ناراض ہوئے بیٹھے بھی قرآن دی شان کیوں بیان ہوئی ہے؟ ہاں تو پھر ذرا کھڑک کے دسو نا، صدیاں میں پنجابی بولا اردو نہیں بولنا اس بات تاکہ گل پلے بہ جائے، فرمایا صدیاں بیت گئیاں، صدیاں بیتن تو بعد او ہلاکو بادشاہ او دا پڑپوترا او دی اولاد وچوں او دی نسل وچوں او دے نسب دے وچوں اورنگزیب بادشاہ بر صغیر دے اندر آیا، ہلاکو قرآن مٹا کے رکھ دیتا تے اورنگزیب بادشاہ نے قرآن ہاتھ نال لکھ لکھ کے لوکاں نو ویچ کے اپنی روزی حاصل کرنا رہی ہے۔ اولاد او دی، شاہ جی اولاد او دی، پتر او دائے، نسل او دی ہے، اے قرآن دیا برکتاں نے، اے قرآن دیا رحمتاں نے، اے قرآن دی بقا ہے، اے قرآن دی حفاظت ہے، اے قرآن دا پہرا ہے۔ اگر تیرے وڈیاں نے قرآن شہید کیتا ہے، رب نے فرمایا لاکو تیری اولاد جو میں پتر پیدا کرانگا جڑا قرآن ہاتھ نہ لکھ لکھ کے لوکاں نو ویچ کے اپنی روزی تلاش کرے گا، جیسا نہ کرا تے مینوں بھی محمد دا رب نہ آکھی۔ اے قرآن دے برکات نے، کیوں رب نے فرمایا اس قرآن دی حفاظت بھی کنہیں کرنی ہے؟ یہ تو آڈے ذمہ ہوندے، آپ تو پہلے دن ختم کر دیتا ہے، کدے پڑھی ہے بچوں نے کدے نہیں پڑھایا۔ ماشاءاللہ مسجد جو صبح حاضری ہوندی ہے، میرا خیال 14-15 بچے پڑھنا ہوندے نے، سمجھ رہے ہو؟ کہ کوئی بچہ کسی گھر سے سر دیتا ہے، کسی کتے دیتا، کیوں کہ مسیتے جی آیا انہوں نماز دا بھی پوچھیا جائے گا، بھی جدو پڑھنا ہے میرے کو حاضری لگنی ہے، نماز دا بھی پوچھیا، جمعہ دا بھی پوچھیا، غیر حاضری دا بھی پوچھیا، سبق کچا ہے تو دا بھی پوچھیا جائے گا، تے جمعہ دا بھی پوچھیا۔ اے چنگا نہیں جان چھڑاؤ، اتھے جاؤ جتنے نہ کوئی نماز پوچھے، نہ قرآن پوچھے، نہ غیر حاضری پوچھے، نہ جمعہ پوچھے، نہ نماز پوچھے، نہ کوئی غیر حاضری پوچھے، گل ہی نہ پوچھے، ماپے بھی کہنے نے چل جتھے پتر لگا ہے، جتھے پتر ہے، تے کل انہوں نے بیچارے سورہ فاتحہ بھی نہیں ہوتی۔ آج سارے جو MP MN بنے بیٹھے نا ماشاءاللہ گھروں جو بڑے لاڈلے ہوندے نا، لاڈلے پھر مسیطے گئے تو استاد سختی تے کرنی ہے نا، لاڈاں جو بڑے ہوندے نے نا، اور کہ چل پتر ادھر ادھر ہی پڑھ پڑھ لے، جب پڑھ لینا ماشاءاللہ MA ڈبل MA کر کے اگے جاندا ہے، انہوں کے اندر سورہ اخلاص تے ہوندی، سورہ اخلاص بھی کوئی نہیں آندی، سورہ فاتحہ بھی۔ ایک بچے نے ماشاءاللہ ڈبل MA کیتا تو قرآن آوندا ہی نہیں۔ ایک بچہ میں نے بھی ملا جب سرکاری نوکری کرتا ہے، میٹرک پاس ہے، میں نے کہتے میں قرآن ٹھیک کرنا ہے کہ ایک لفظ بھی ٹھیک نہیں، میں جی ٹھیک نہیں تو دوبارہ ہی پڑھنا ہے، انہوں نے جی دوبارہ پڑھنا ہے، کہنا ہاں جی، میں کہا اچھا جی پھر یہ جگہ مڑ کے واپس ہی نہیں آئے،
کیونکہ انہوں پتہ قرآن نہ پڑھے تو کہ ڈگری لے جانی کہ ملازمت چھٹ جانی ہے کہ اسکولوں فیل کر دینا. ذرا توجہ فرما, قرآن پاک دی حفاظت رب فرمائے میرے ذمے تے سونے دی حفاظت بھی بولی جاؤ یار تمہیں تو نہیں نہ کرنی بھی, سونے دی حفاظت بھی تے دین اسلام دی حفاظت بھی. سن اگے بڑی قابل توجہ گل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اگ چ پایا تے مدد واسطے جبریل علیہ السلام آئے. کہنے ابراہیم حکم فرماؤ میں ساری قوم نو اپنے ملاکوتی فرشتہ پراں دے اتے رکھ کے اسمانہ تے چگ کے تھلے منہ دیاں سٹاں انہاں دی شے رہنی. کون آیا؟ جبریل آیا. جبریل اللہ ہے؟ جبریل اللہ ہے؟ جبریل آیا کہنے لگا جناب حکم فرما میں قوم نو تباہ کر دینا. حضرت یوسف علیہ السلام نو برا کنویں دے اندر سٹ دے پے, رسی جدوں کٹی گئی ہے رب فرما جبریل عرض کیتی رب جلیل حکم ہوئے فرما جلدی جا میرا یوسف دے چند لمحے باقی رہ گئے نے. ایک لمحے دے اندر سدرا تو دوڑیا کنویں دھیرے دے اندر پہنچ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نو حفاظت عطا فرما رہے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر جاندے نے پے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آندے نے پے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چل دی پئی ہے تے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو زندگیاں گزر گئیاں. گل سن دیاں دمبا لے کے کون آیا یار؟ نام لے دیو کی ہے پورا نام نہ لو کلا جبریل ہی کہہ دیو پھر بھی بڑا مزہ آ جائے گا. کون لے گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے چھری چلی تے جبریل علیہ السلام دمبا لے کے چھری تو بچ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تو بچ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چوں ڈگن تو بچ گئے. اور جدوں سونی دی واری آئی رب نے فرمایا محبوبہ میں جبریل کلا دیاں گا, میں میکائیل کلا دیاں گا, میں اسرافیل کلا دیاں گا, میں اسرائیل کلا دیاں گا, میں فرشتے کلا دیاں گا. نانا رب فرماتا واللہ یعصمک من الناس. رب فرماتا محبوبہ میں نو تیری رب دی قسم تیری حفاظت میں آپ کراں گا. سونیا تیری حفاظت میں آپ کراں گا, دین دی حفاظت میں آپ کراں گا, قرآن دی حفاظت میں. آقا دو جہاں پیارے لجپالا علیہ السلام آپ دی میں عظمت و قربان جاواں. آپ وادی طائف دے اندر چلے گئے تبلیغ کرن واسطے. تبلیغ بڑا اوکھا کام جے, تبلیغ بڑا اوکھا کام جے. تبلیغ کرن والا جیلنا چے جاندا ہے, تبلیغ کرن والے نو کوڑے پیندے نے, تبلیغ کرن والے نو حوالاتاں جانا پیندا ہے. جہڑا تبلیغ نہیں کردا اونوں گل چھرے ملدے نے, گورنمنٹ والوں تگمہ امتیاز بھی ملدے نے, گورنمنٹ والوں مالو متا بھی ملدا ہے, گورنمنٹ والوں مالو پیسہ بھی ملدا ہے, گورنمنٹ والوں کوٹھیاں بھی ملدیاں نے, گورنمنٹ والوں گٹھیاں بھی ملدیاں نے. کیونکہ اگر یہ کام ہوئے حکومت اپنا کم کری جائے, علماء اپنا کم کری جان, کیوں بھی روڑا پیندا ہے؟ تو بولو تو صحیح. حکومت آ کے نبی تو بعد نبی آ سکتا ہے, علماء چپ. کیوں بھی سارے نبی تو بعد کو نبی آ سکتا ہے؟ تو آ سکتا ہے. تو حکومت آ کے آ سکتا ہے تو مولوی چپ. انہوں نے کہا قرآن پاک تو بعد بھی سپارے ہے گئے نے تے مولوی چپ. انہوں نے کہا مسیتاں نو تالے لا دیو تے مولوی چپ. انہوں نے کہا سپیکر بند کر دیو تے مولوی چپ. رولا پیندا ہے؟ کی گل ہے, ناراض ہو گئے؟ رولا پیندا ہے تے رولا ادو پیندا نا جدو حکومت اسلام کے خلاف گل کرنی ہے تو علماء نے بولنا ہے. تے جنہیں بولنا انہیں جیلے جانا ہے, تے جنہیں نہیں بولنا اسی کمرے چ بہنا ہے. تے جڑا نہیں بولدا اسی کمرے چ جاندا ہے, یہ دا مطلب وہ تبلیغ دا حق ادا کردا نہیں کرتا. دنیا چ عزت پا لے گا کہ چل کے چھتر بڑے پہن گے. ذرا توجہ فرما میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو. آقا میدان کے اندر اس واسطے آئے کہ اللہ دی عبادت دی بجائے بتاں دی عبادت ہو رہی ہے. صحابہ کرام اس واسطے میدان چ آئے کہ اسلام دا پھریرا بلند کرنا ہے. امام حسین میدان چ اس واسطے آئے کہ یزید اسلام دی شکاں دے خلاف عمل کردا سی. اس واسطے میدان کربلا دے اندر آئے. اولیاء اکرام جیلاں پگتے اس واسطے حق بیان کر دی ہوئے اسلام دا حفاظت کرن دی خاطر جیلہ پگت دے رہے. پتہ ہے چلے جے کوئی بندہ آکھے میں دین دی خدمت بھی کرا میں تکلیف بھی کوئی نہ ہوئے, اس طرح کدے ہونی نہیں پائی. دین اسلام تے صحیح پوچھو تے کنڈیاں دا بستر ہے, تے کنڈیاں دے بستر تے سکھ دی نیند اے پل سرات ہے. تبلیغ جدو کریں گا, جدو حق بیان کریں گا, بڑی بڑی دنیا ناراض ہوئے گی. آپ پچھلے دن کلپ ہے, بڑا پیارا کلپ سی ماشاءاللہ.
برات آئی پنڈ دے اندر آؤندیاں براتاں باجے بجائے انہوں ٹھوک کے زور تو بعد بچیاں دی کلاس لگی اسی حفظ قرآن دی مولوی صاحب نے پیغام بھیجا کہ جناب بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو باجے بند کر دیو انہاں بند میرا خیال ایسا تو مولوی نے مسیتوں کٹ دینا سی میاں صاحب پاویں تسی سیرا لائی جاؤ لیکن کٹ دینا سی پکی گل ہے انہیں کہنا ساڑھے پرونے دی بےزتی کیتی ہے کٹ دینا سی انہیں کہا جی باجے نہ بجاؤ قرآن پڑھیا جا رہی ہے نہ مڑے عصر دی اذان مسجد کے اندر ہو رہی ہے باجے دھڑا دھڑ بج رہے ہیں مولوی صاحب نے کہا بھی اذان ہو رہی ہے پر باجے رکے مغرب تو بعد نکاح دا ٹائم آ گیا مولوی صاحب نکاح پڑھاؤ انہیں کہا جی میں اللہ رسول نے منع فرمایا میں نکاح کوئی نہیں پڑھانا میں نے کہا تو میرا خیال ہے ساڑھی تو آخری نماز ہونی سی اس دن مسیتے کی خیال ہے او پکی گل ہے کیونکہ آپا دین نال نہیں سی رلنا آپا جیدے وال برات آئی او دے نال رلنا سی آپا اللہ نال نہیں سی رلنا نبی نال نہیں سی رلنا قرآن و حدیث نال نہیں سی رلنا آپا او دے نال رلنا سی مولوی صاحب نے کہا سیخ باؤدا جو مرضی کر لو میں نکاح کوئی نہیں پڑھانا عوام کٹھی چودھریاں دا جھگمٹا ہو گیا بیٹھک دے جناب ڈیرے تے پنچایتہ ہو گئیاں انہوں نے کہا جی دنیا چھڑا دیو پر نکاح شاہی دہلی مسجد شاہی مسجد خطیب کو چلے گئے فتوہ لین انہوں نے کہا جی مولوی صاحب حق دینے مولوی صاحب تے میرا خیال ہے جی سارے علماء یہ اتفاق کر لین تے میرا خیال ہے فتنہ موقع ہے کہ نہیں بولو تو صحیح کہ اگر میں یہ کرا بھی صحیح عمل تے اور تھوڑے نے انہیں کہنا موقع لبا ہے بندے بھی قابو بھی جنہیں کھڑے ہو جائے حالات نکاح پڑھانے پر ہوتے تو خاتم لوگوں ہو جانا کہ نہیں ہو جانا بھی مشکل حل کی تھی تو وہ تیری دنیا ٹری پھر دی ہے بہرحال گزارش شہباب کی خدمت اندر ہے حق بیان کرتا بعد وقت گھنٹہ برات لیٹ ہوندی پھر ایک گھنٹہ باجے بج رہے ہیں کدے کسے نہیں آکھا بھی برات بھائی اگے ہی لیٹ ہے کیوں یہ کام کر رہے تو جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث سنو کو مولوی صاحب اگے ہی لیٹ ہوئے ہیں اگے ہی اے ایمان دی ساڑیاں کمزوریاں نے بہرحال میں عرض کریں سا آقا علیہ السلام وادی طائف و وادی ہے جس طرح آج کل ساڑھے ماشاءاللہ مالدار لوگ مری نہیں جاندے مری جاندے نے کادے لے اتھے کیوں نہیں کرتے اتھے کیوں جاندے نے پتہ لگ جاندہ پلا کی وانڈے تو اٹھی ٹھنڈی ہے ٹھنڈی کیوں شاہ جی ٹھنڈی ہے نا موسم گرما چو ٹھنڈی ہے برف پہندی ہے مزے ہوندے نے اسی طرح سعودی عرب کے اندر وادی طائف کا جڑا علاقہ ہے وہ بھی اتوں دی مری ہے وہ بھی اتوں دی چودھری لوگ گرمیاں جو اتنے چلے جاندے سن کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے چودھری تو رواسا اتنے کٹھے ہون گے آقا دو جہاں بھی تبلیغ واسطے چلے گئے سونا بھی اپنا پیغام لے کے اتنے پہنچ گیا فرما دینے سردار ہوتے رواسا تے سن لو میں اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا قولوا لا الہ الا اللہ تسی سارے کو لا الہ الا اللہ انہاں چودھریاں نے رایت نہیں کی تھی انہاں نوجوان منڈے پھڑ لے منڈیاں نو پیسے لا دی دے انہاں کہا چوری دے اندر پتھر چک لو اس نبی نو پتھر مار مار کے لو لہان کر دیو سنو مسلمانوں اسلام ساڑھے تک کس طرح پہنچے ہے آمنہ دا لال کس طرح زخمی ہو رہی ہے آمنہ دا لال کس طرح امتحان دے رہا ہے ماشاءاللہ تینوں تا دین دی خاطر کدے کنڈا بھی نہیں چبیا دین دی خاطر تینوں تا کدے کسے گاڑ بھی نہیں کٹی دین دی خاطر تینوں کسے کدے میلی آکھنا نہیں ویکیا دین دی خاطر تینوں کسے تھانے دی تمکی نہیں دیتی دین دی خاطر تو کدے جیل دی اندر نہیں گیا او دروے امام الانبیاء نے تبلیغ فرمان واسطے گئے نوجوان نے پتھر مارے پتھر مار مار کے لو لہان کر دیتا پتھر مار کے سونے نو زخمی کر دیتا حضرت جبریل علیہ السلام آگئے کہنے لگے سرکار حکم فرماؤ رب نے میں بڑیاں طاقتہ دیتیاں نے رب نے بڑیاں حمتہ دیتیاں نے میں ملکوتی پر تے رکھ کے علاقہ برباد کر دیا سن آقا دو جہان دی دعا کی عرض کر دیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میرے اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے اے قوم میں نو جان دی حالانکہ نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے سورہ نوح دے اندر
نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی نا، کسے پتھر نہیں ماریا، روڑا نہیں ماریا، کنکر نہیں ماریا، کسے روڑے نہیں مارے، زخمی نہیں کیتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مینوں انہاں دی آن والی نسلاں دے وچوں بھی ہدایت نظر نہیں آ رہی، انہاں ساری قوم نو تباہ و برباد فرما دے۔ نوح علیہ السلام دی دعا ہے تے ساڈے نبی دے دعا، ساڈے نبی نے دعا، نوح علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ انہاں دی آن والی نسلاں چوں بھی مینوں ہدایت نظر نہیں آ رہی۔ ساڈے محبوب نے عرض کی تھی یا الہ العالمین انہاں نو میری قوم نو ہدایت عطا فرما، اے جڑے لوگ پتھر مار دے نے، زیادتیاں کر دے نے، اے میرے مقام نو سمجھ دے، اگر سمجھ دے ہوندے تو ایسا نہ کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو کہنے نو ہلاک کر دیا۔ آقا دو جہاں فرماندے نے مینوں انہاں دی آن والی نسلاں دے وچوں آن دین اسلام دی محبت دی خوشبو نظر آ رہی ہے، انہاں لوگوں نے اسلام لے آنا ہے۔ تے میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو، احباب کی خدمت کے اندر گزارش یہ ہے کہ دین اسلام نے ہر بندے نو مقام عطا فرمایا، کسے بندے دا مقام اسلام نے رکھیا۔ احباب نے سنیا ہوئے گا بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، بڈھڑے ماں باپ نو گلے چ صافہ پا کے منڈیاں چ ریٹ لوان لے جاندے سن۔ کسی نوکر چاہیے، غلام چاہیے، گھر کا پہرے دار لی چاہیے، کام کاج کرنے واسطے چاہیے، گھر کی سبزی لینے والا بندہ چاہیے، میں ابا ویچن آیا، میں امی ویچن آیا، ہے کوئی خریدن والا، بچیاں جم دیں جیوندیاں دفن کر دینا۔ لیکن جدو آقا دو جہاں آئے آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ دی عزت ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ دی بیٹی نو شان ملی کہ کوئی نہ، جنہوں نے یقین آ گیا بول پو ملی کہ کوئی نہ ملی نا، بیٹی عزت بن گئی نا۔ فرمایا جے بہن ہے تو بہن بھی عزت ہے، فرمایا جے بیوی بنی ہے تو بیوی دی گھر دی عزت بھی ہے، تو نان نفقہ خرچہ سارا شوہر دے ذمے ہے۔ فرمایا اگر اولاد پیدا ہو گئی ساری اولاد دی جنت سونے فرمایا ماں دے قدمہ چی، کیوں بھی اسلام نے شان عورت نو دیتی ہے کہ کھوئی ہے؟ بولو وہ بھی ساڑھے نوجوان جڑے بڑھیاں دے نار لال کے کھلوندے نے آزادی چاہیے دی، آزادی چاہیے دی۔ بھائی اسلام نے عورت نو انی آزادی دیتی ہے، یہ جی آزادی جگ پورے چ کوئی دے سکتا؟ باہر دے ملکوں دی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھو نا، بچی نال ظلم ہو رہا ہے، نجائز بچے نو جنم دے رہی ہے، بچے نال ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور بندہ اپنا دفتر کمان واسطے جا رہا ہے، بڈھی نے اپنے ہاتھ یہ شوارما پھڑیا ہے، وہ بھی گڈی پیچھے لٹکی ہے تو وہ بھی دفتر جا رہی ہے۔ بھائی اس کار دا نان نفقے دا خرچہ اگر ہے تو بندے تے ذمہ ہے، اگر ہے تو شوہر تے ذمہ ہے۔ عورت گھر چ رانی بن کر رہے گی، بندہ باہر جا کے کمائی کر کے لے آئے گا۔ عورتوں نو یہ مقام دینا اسلام نے، یہ شان دیتی ہے بیٹیاں نو، یہ مقام دیتا ہے بہنوں نو، یہ مقام دیتا ہے ماما نو، یہ مقام دیتا ہے بیویاں نو۔ دین اسلام نے جو مقام عطا فرمایا یہ جو مقام، یہ جو تحفظ، بلکہ آقا علیہ السلام دی حدیث ہے، سرکار فرمایا جیڑا بندہ کسی عورت دے ول فرمایا میلی نگاہ نال ویکھے گا قیامت والے دن وہ دی آنکھ دے اندر سیسا پگھلا کے پایا جائے گا۔ کیوں بھی عورت نو تحفظ ملیا کہ نہیں؟ بھی کوئی بندہ کسی غیر عورت نو ویکھے تو دی سزا قیامت والے دن اے ہوئے گی۔ کوئی بندہ چاتیاں مار مار کے ویکھے قیامت نہ دی آنکھاں دے وچ کیل ٹھوکے جان گے۔ یہ عورت نو تحفظ مل رہا، اور کنوں مل رہا؟ عورت نو مقام مل رہا، عورت نو تحفظ مل رہا۔ تے میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو، آپ دی خدمت دے اندر گزارش ہے انہاں چیزوں پر توجہ فرماؤ۔ دور حاضر دے اندر اپنا ایمان بچانا، دور حاضر دے اندر اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ بلکہ صحیح پوچھو، امریکہ یہود و نصارہ پہلوں تواڈے کاروبار چ وڑے سن، سودی کاروبار پہلوں تواڈے کاروبار چ وڑے، پھر تانوں ماشاءاللہ فصلاں دے ایو جے تانوں سپریواں بڑا دیتیاں۔ اج تو 40-30 سال پیچھے چلے جاؤ، فصلاں کنیاں سپریواں ہوندیاں سن؟ پرانے زمیندار بیٹھے ہو ہوندیاں سن؟ ماشاءاللہ ہن جے سٹے تے آئے تاں بھی سپرے، سٹے تو پہلوں بھی سپرے، بیجن تو پہلوں بھی نہ جانے کی کچھ پیندا ہے، بعد دے اندر بھی نہ جانے کی کچھ پیندا ہے۔ یہ سارا کچھ باہروں آ رہا ہے، پاکستان چوں نہیں آ رہا۔ توجہ فرما، تواڈیاں فصلاں دے وچ داخل ہو گئے، تواڈے کاروبار چ داخل ہو گئے، پھر تواڈیاں شادیاں بیاہاں چ داخل ہو گئے، پھر تواڈیاں ملازمت چ داخل ہو گئے۔ ہن اگلی گل ول توجہ فرماؤ، یہود و نصارہ تے امریکہ تے کافر تواڈیاں مسیتاں چ بھی داخل ہو گئے، تواڈیاں مسیتاں چ مسیتاں جے 5-5 فٹ دا فاصلہ کی دے حکم نال ہویا سی؟ حکومت نے کیا تے فارمولا امریکہ دے صدر نے پیش کیتا سی۔ اے امریکہ تواڈی نمازاں چ بھی آ وڑیا ہے،
سرکار فرمائے مل کے کھلوو، امریکہ کہنا فاصلے تے کھلوو، تو ساری حکومت کہتی ہے فاصلے تے کھلوو۔ ہن پھر روزے آ گئے، کرونا آ گیا ہے، ہن پھر تراویح آئی تو کرونا آ گیا ہے، ہن ماہ رمضان آ رہے کرونا آ گیا ہے۔ ذرا توجہ فرما مسلمانوں، ہن امریکہ بڑا خوش ہے، امریکہ کہنا مسلمانوں تسی کاروبار دی گل کردے سی، تسی تجارت دی گل کردے سی، شادی تے بیاہ دی گل کردے سی، سکولاں تے کالجاں دی گل کردے سی، میں تو تہاڈی روحانی جڑے مرکز نے مسیتاں وچ بھی جا وڑیا ہویا، میں تو تہاڈے مدرسے وچ بھی جا وڑیا ہویا۔ تے آباد دی خدمت گزارش ہے عقل دے ناخن لے جان، سوچیا جائے، غور کیتا جائے، اگر اسی جاندے کیڑے پاسے پہ اسلام ساڈے کول کیڑا رہ گیا؟ نہ ساری نماز اسلام دے مطابق، نہ ساڈا روزہ اسلام دے مطابق، نہ ساری زکوٰۃ اسلام دے مطابق، نہ ساری عبادت اسلام دے مطابق، نہ ساڈا میل ملاپ اسلام دے مطابق۔ ہن نماز دے اندر بھی 5-5 فٹ دا فاصلہ، تو سونے کی فرمایا ہے مل کے کھلوو، سونے کی فرمایا ہے۔ تے امریکہ کی کہندا ہے؟ تے عمل ہویا کہ نہیں پچھلے سال تھوڑے ملک چ؟ بولو، مولوی وک گئے نے بھائی، جنہاں پیچھے سی ٹورے علماء وک گئے نے، بڑے بڑے پیراں دے سودے ہو گئے نے، وگرنہ علماء حقا ڈٹ جاندے کہ جناب جان تے کھیڑ جاواں گے، پر شریعت دی مخالفت ہو سکتی؟ جو ساڈے سونے فرمایا مردیاں تے مر جائیے، پر سونے دا طریقہ چھڈنا۔ پر الحمدللہ تسی مبارک دے حقدار ہو، کہہ دیو خیر مبارک، غصہ کیتی کھلے ہو۔ ساڈی مسجد الحمدللہ ایک نماز بھی اس طریقے نال نہیں پڑھی گئی۔ پڑھ دے رہے ہو؟ اگی چپ کر کے بیٹھے ہو، خیر ہے، وہ فاصلے تے پڑھ دے رہے ہو، کٹھے ہو کے پڑھ دے رہے ہو، کدے فاصلے تے نہیں ہوئی، کدے بھی اس معاملے تے اسی عمل نہیں کیتا۔ اللہ کرم کرن والا ہے، اللہ اس طرح رکھن والا ہے، اسی بھی ثبوتے ٹرے پھر رہے ہیں، تسی بھی ثبوتے ٹرے پھر رہے ہو الحمدللہ۔ بلکہ وہ وقت بھی آیا سب تقریباً درجنا پولیس والے نے جمعہ تہاڈی مسجد کے اندر پڑھیا، الحمدللہ وہ جمعہ بھی ایسا شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہی پڑھیا۔ اس طرح یاد ہونا ہے، یاد ہونا ہے نا، جدو اپنے پنڈ دے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا قتل دا، وہ جمعے والے دن اس ویلے جناب کئی گڈیاں پولیس دی آئیاں، جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر آئے، تے ماشاءاللہ اس ویلے جمعہ بالکل انہوں ساڈے طرح پڑھیا، ساڈے وچ کھلو کے پڑھیا، بالکل کھپ کے پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال جہاں بندہ استقامت تے رہے گا الحمدللہ اللہ تو دے رسول دی مدد فرمائے گا۔ قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس دوران مدرسہ بھی بند نہیں کیتا، مدرسہ بھی بند، کہہ دے سبحان اللہ کے وقت پہ گئے، مدرسہ بھی بند، نمازاں دی روٹین بھی شریعت دے مطابق، کلاسیں دی روٹین بھی شریعت دے مطابق۔ آپ نے فرمایا لوگو میرے کہن تے پورے ملک نو خوف دیو، تے جنوں تسی کہندے کرونا دا مریض ہے او دی جفی میرے نال پوا دیو، او دی جفی تے جے او مر گیا تو پھر بھی میں ذمہ دار، جے میں مر گیا تو پھر بھی میں ذمہ دار۔ او لیاؤ کیڑا مریض کرونا دا، آقا دی عظمت تو قربان جی سونے دے سامنے تے کوڑے بھی آئے، کوڑیاں کو چھیتی کیتے بندہ کھلوندا نہیں، انہوں سینے نال کیوں پتہ دے تو انہوں نہیں، نفرت ہی نہیں، کوڑ دی مرض لگ جانی، جلدی مرض ہوندی نے کوڑ دی لگ جانی، نیڑے نہیں لگ دے، لیکن آقا تو جہاں تے کوڑا بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کوڑ آیا، حتیٰ چ کوڑ حقدہ چ زخم ہوئے نے، تے حضرت غوث اعظم سرکار جلوہ کرنے نالی وہ کوڑ آیا، کہنے جناب سلام ہوئے، آپ لنگر تناول فرما رہے سن، آپ ہی پترہ لنگر کھا، آپ ہی پترہ وہ اپنے کوڑ وال ویکھے، کوڑ والے فرمایا پترا کھا نا، انہیں جدو برکی توڑی شورے تو ڈبوئی ادھروں ہاتھ شورے جو ڈوبتا گیا ادھروں رب شفا عطا کرتا گیا۔ آقا دے سامنے بھی ہو جے مریض آئے، آقا دو جہاں بھی نفرت نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے سینے نال لا کے انہوں نے شفاواں بھی دیتیاں، سونے نے برکتاں بھی عطا فرمائیاں۔ یہ ساری اسلام دے خلاف سازش ہے، دین اسلام دے خلاف سازش ہے، اسلام دوتے حملہ ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو توجہ فرماؤ، ہر شے واسطے سی میدان چ نکلا ہونے مزدوراں نو مزدوری پوری نہیں کر رہے، احتجاج ہو رہا ہے، وکیلاں دا سوال نہیں منیا جا رہا، احتجاج ہو رہا ہے، ماسٹراں دی تنخواہاں کٹ رہے، احتجاج ہو رہا ہے، مزدوراں نال ظلم ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نہ حق قتل ہو گئے، احتجاج ہو رہا ہے، جناب اعتدال پولیس والے نال جبر ہویا، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن دین اسلام نال جدوں ظلم ہوے صرف علماء میدان 'چ ہوندے، باقی قوم کہندی چھڈو مولویاں دا پھڈا ہے، بھی مولویاں دے پیو دا دین ہے،
دین دا اسے نبی دا جدا تساں بھی کلمہ پڑھیا ہے کہ کوئی نہیں پڑھیا؟ پڑھیا ہے۔ پھر جنہ حق ساڈے ہوتے تواڈے ہوتے کوئی نہیں، تواڈے تے بھی وہی حق ہے، ساڈے تے بھی وہی ہی حق ہے۔ دین دی حفاظت اساں بھی کرنی ہے، دین دی حفاظت تساں بھی کرنی ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت جو گزارش رب نے فرمایا، ذرا توجہ فرما، سونے نے کس انداز اسلام پھیلایا، جان دے بھی دشمن، مال دے بھی دشمن، شعبے بھی طالب دے اندر قید چ بھی رہے، پتھر بھی مارے گئے، کنڈے بھی کھلارے گئے، سونے دے گڑے دے اندر ساوا پا کے پھا بھی دیتا گیا، پتھرنے ہونا کدے دینیا چ پڑھیا سی بچپن یہ بھی معاملہ بنیا، سونے دی توجریاں بھی رکھیاں گئیاں، پر سونا اسلام دی تبلیغ تو مڑیا۔ امام حسین سارا ٹبر ذبح کرا دیتا، پر امام حسین تبلیغ تو حق تو مڑے۔ امام احمد بن حنبل جیلہ پکتے رہے، امام ابو حنیفہ جیلہ پکتے رہے، مجدد پاک جیلہ پکتے رہے، پر حق تو پیچھے مڑے تے کامیابی بھی حق دی ہوئی۔ تے اس واسطے احباب دی خدمت گزارش ہے، پاویں دنیا دا معاملہ ہوئے پاویں دین دا معاملہ ہوئے، حق تے جڑا بندہ ہوئے گا انشاءاللہ کامیابی او دے قدم، کامیابی او دے قدم پریشان۔ پاویں دنیا دا معاملہ ہے، دنیا چ بھی حق تے رہے، دین چ بھی حق تے رہے، سارا بیٹھے ایک پاسے تو کلہ ایک پاسے، انشاءاللہ پھر بھی کامیابی تیرے نال ہے۔ وقتی طور تے ٹینشن ہوئے گی، آقا تو ہو جہاں تے وقتی طور تے پریشانیاں بڑیاں، لیکن معاشرہ ہن سکہ کیدا چلدا پیا ہے؟ آمنہ دے لال دا کیدا سکہ چل رہا ہے؟ امام حسین شہید ہو گئے، وقتی طور پہ معاملہ طے آئے، لیکن وہ نام کیدا چل رہا ہے؟ امام حسین دا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ نمرود چ گئے، وقتی طور پہ پریشانی بڑی، لیکن قربانیاں کیدے نام تے ہو رہی نے؟ ابراہیم دے نام تے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وقتی طور پہ معاملات بڑے، پر نام آدم دا چل رہے ہیں، اونا دوسرے دا کوئی نام نہیں لیندہ۔ جڑا بندہ حق تے رہے گا انشاءاللہ تعالی وقتی طور پہ پریشانی بڑھے گی، لیکن ہمیشہ دی کامیابی ہوئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق تے رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔